پرانے شہر کے ایک پرانے بازار میں سعد نام کا ایک چھوٹا سا تاجر رہتا تھا۔ اس کی دکان پر زیادہ چمک دمک نہیں تھی، نہ رنگین بورڈ، نہ قیمتی چیزیں، لیکن ایک چیز ایسی تھی جو اسے پورے بازار سے مختلف بناتی تھی، اور وہ تھی ایمانداری۔ سعد صبح فجر کے بعد اپنی دکان کھول لیتا، جھاڑو دیتا، قرآن کی چند آیتیں پڑھتا اور پھر کہتا، یا اللہ، آج کے دن میں صرف حلال رزق عطا فرما۔ بازار میں بڑے بڑے تاجر تھے، کوئی گاہک کو دھوکہ دیتا، کوئی چیز کا وزن کم رکھتا، اور کوئی نرخ بڑھا کر جھوٹ بولتا، لیکن سعد کہتا، جس چیز کی برکت اللہ لے لے وہ لاکھوں میں بھی کچھ نہیں۔ لوگ اس پر ہنستے تھے، کہتے تھے، بھائی، یہ زمانہ ایمانداری سے نہیں چلتا، مگر سعد مسکرا کر جواب دیتا، میرا کاروبار لوگوں سے نہیں، رب سے ہے۔ اس کے لبوں پر سکون تھا، چہرے پر یقین، اور دل میں ایک اطمینان، جیسے وہ جانتا ہو کہ نیکی دیر سے سہی مگر رنگ ضرور لاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، مگر حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ ایک دن شہر میں بارشوں نے تباہی مچا دی، بازار بند ہو گئے، گاہک آنا چھوڑ گئے، اور سعد کی دکان میں خاک اڑنے لگی۔ پہلے وہ روزانہ بیچتا تھا، اب کئی دن گزر جاتے مگر ایک سکہ تک نہ بنتا۔ اس کی جیب خالی، اور گھر میں راشن ختم ہونے کے قریب تھا۔ شام کو جب وہ دکان بند کرتا تو دل میں بس ایک ہی دعا ہوتی، اے رب، عزت کے ساتھ رزق عطا کر، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا۔ ایک دن وہ اسی حال میں بیٹھا تھا کہ ایک گاہک آیا، ایک بوڑھا شخص، کمزور ہاتھ۔ اس نے کہا، بیٹا، مجھے تھوڑا آٹا اور چاول دے دو، کل دے دوں گا پیسے، آج گھر میں کچھ نہیں۔ سعد نے لمحہ بھر سوچا، پھر مسکرا کر بولا، بابا جی، پیسوں کی فکر نہ کریں، اگر آپ کے گھر میں چولہا جلے گا تو میرا رزق بھی بڑھ جائے گا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سعد کے ہاتھ پکڑ کر کہا، اللہ تمہیں ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن سعد کو کیا خبر تھی، یہ الفاظ محض دعا نہیں، ایک غیبی وعدہ تھے جو بہت جلد سچ ہونے والا تھا۔ 2 دن گزر گئے، بارش رکی مگر بازار اب بھی سنسان تھا۔ سعد اپنی دکان کے سامنے بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک خوبصورت لباس میں لپٹا ہوا اجنبی وہاں آ نکلا۔ اس کے چہرے پر وقار تھا، آنکھوں میں نرمی، اور لہجے میں ایک عجیب سکون۔ اس نے سعد سے کہا، بھائی، سنا ہے تمہاری دکان میں چیزوں میں برکت ہے، میں اپنے گھر کے لیے کچھ سامان لینا چاہتا ہوں۔ سعد حیران ہوا، کیونکہ کئی دنوں سے تو کوئی خریدار آیا ہی نہیں تھا۔ اس نے ادب سے کہا، جناب، میرا سامان عام سا ہے، اگر پسند آئے تو خوشی سے خدمت حاضر ہے۔ اجنبی دکان میں داخل ہوا اور دھیرے دھیرے ہر چیز خریدنے لگا، چاول، آٹا، دال، تیل، یہاں تک کہ پورا تختہ خالی کر دیا۔ سعد بار بار کہتا رہا، صاحب، اتنی ضرورت تو نہیں ہوگی آپ کو؟ وہ مسکرا کر کہتا، ضرورت مجھے نہیں، شاید کسی اور کو ہو، تم بس تولتے جاؤ۔ جب سودا مکمل ہوا تو اجنبی نے سونے کے سکوں کی تھیلی سعد کے ہاتھ میں رکھی اور بولا، یہ تمہاری ایمانداری کی قیمت ہے، آج میں نے تم سے چیزیں نہیں، ایمان خریدا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص چل دیا۔ سعد اس کے پیچھے بھاگا، آواز دی، صاحب، آپ کا نام تو بتائیں۔ مگر جب اس نے موڑ کر دیکھا، وہ شخص بازار کے موڑ سے غائب ہو چکا تھا، جیسے وہ زمین پر نہیں، آسمان سے آیا ہو۔ سعد اس دن رات بھر سو نہ سکا، وہ تھیلی ہاتھ میں لیے بار بار گنتا، پھر رکتا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔
دل کہتا یہ کوئی عام خریدار نہیں تھا۔ صبح ہوئی تو سعد سیدھا مسجد گیا، شکرانے کے نفل ادا کیے اور ہاتھ اٹھا کر بولا، اے رب، میں تو صرف ایک معمولی انسان ہوں، لیکن تاب نے میری نیکیوں کو دیکھ لیا، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ اسی دن اس نے فیصلہ کیا کہ اب اپنی کمائی میں سے ایک حصہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں نکالے گا۔ اس نے اسی بوڑھے شخص کے محلے میں جا کر غریبوں میں راشن بانٹا اور ہر کسی سے کہتا گیا، یہ سب میرے نہیں، اس رب کے ہیں جس نے میری دکان کو زندہ کیا ہے۔ بازار والوں کو جب خبر ملی تو وہ حیران رہ گئے۔ جو لوگ کل تک سعد کی ایمانداری پر ہنستے تھے، آج آ کر اس کے ہاتھ چومنے لگے، کہنے لگے، سعد بھائی، لگتا ہے تمہارے پاس کوئی خزانہ ہے۔ سعد مسکرا کر بولا، خزانہ تو ہے، مگر وہ دل کا سکون ہے جو جھوٹ بولنے سے نہیں ملتا۔ رزق ہاتھ سے نہیں، ایمان سے بڑھتا ہے۔ اس کی باتیں لوگوں کے دلوں میں آتر گئیں۔ کئی دکانداروں نے اپنے نرخ ٹھیک کیے اور پورے بازار کا ماحول بدلنے لگا۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا اور بازار کے چراغ جلنے لگے تھے، سعد دکان بند کرنے ہی والا تھا کہ ایک مانوس سی آواز آئی، بیٹا، تھوڑا سا آٹا بچا ہے۔ سعد نے چونک کر دیکھا، وہی بوڑھا شخص دروازے پر کھڑا تھا، چہرے پر مسکراہٹ مگر بدن کمزور۔ سعد فوراً آگے بڑھا، اس کے ہاتھ پکڑے اور بولا، بابا جی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کے دعا دینے کے بعد تو میری تقدیر بدل گئی۔ بوڑھا شخص مسکرایا، بولا، بیٹا، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ تم نے امتحان میں سچائی دکھائی، اب تمہاری دکان نہیں، دل روشن ہے۔ سعد نے کہا، لیکن بابا جی، اس دن ایک شخص آیا تھا، امیر، اجنبی، اس نے سونا دیا اور کہا کہ ایمان خریدا ہے۔ وہ کون تھا؟ بوڑھا دھیرے سے ہنسا، آنکھوں میں چمک تھی، بولا، وہ شخص کوئی عام انسان نہیں تھا بیٹا، وہ تمہاری نیکی کا جواب تھا، جسے اللہ نے بھیجا تاکہ تمہیں یقین ہو جائے۔ نیک نیت کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ یہ کہہ کر بوڑھا الفاٹے چلنے لگا۔ سعد نے جلدی سے آواز دی، بابا جی، نام تو بتائیں اپنا۔ مگر جب اس نے موڑ کر دیکھا، بوڑھا شخص بھی غائب ہو چکا تھا، بالکل اسی طرح جیسے وہ اجنبی گیا تھا۔ دکان کے باہر صرف ہلکی سی خوشبو باقی تھی اور سعد کے دل میں ایک گہرا سکون۔ رات گہری ہو چکی تھی، بازار سنوٹا تھا، مگر سعد کی دکان کے چراغ اب بھی جل رہے تھے۔ وہ چپ چاپ بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، سوچوں میں گم کہ زندگی میں جو کچھ ہوا وہ سب ایک خواب کی طرح لگتا تھا۔ کل تک وہ فکر میں تھا، آج دل میں اطمینان ہے۔ کل تک لوگ مذاق الفاڑتی تھے، آج وہی آ کر نصیحت سنتے ہیں۔ سعد کے ہونٹوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، یا اللہ، میں نے سیکھ لیا، کاروبار سونے سے نہیں، سچائی سے چمکتا ہے۔ دولت آتی جاتی رہتی ہے، مگر ایمان رہ جائے تو سب کچھ باقی ہے۔ اسی لمحے ہلکی سی ہوا چلی اور دکان کے چراغ لہرانے لگے، جیسے خود زمانہ کہہ رہا ہو، نیکی کبھی برباد نہیں جاتی، ایمان کبھی اکیلا نہیں رہتا، اور رب اپنے بندوں کو کبھی بھولتا نہیں۔ اگر آپ کو یہ سچائی، صبر اور اللہ پر یقین کی خوبصورت کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ آپ کی دعائیں اور محبت ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ شکریہ۔